السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، مسلمان پہ لازم ہے کہ اللہ نے جو فرائض اس پہ لگائے ہیں ان کا علم حاصل کرے تاکہ سنت کے مطابق عمل کر سکے۔ ہم رمضان کے مبارک ایام گزار رہے ہیں، تو آئیے روزوں کے مسائل کتاب و سنت سے سیکھتے ہیں۔ روزہ کہتے ہیں مخصوص وقت میں مخصوص شخص افطار کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو منع کر لے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے افطار ہو جاتا ہے؟ کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، جسمانی تعلق کرنا۔ مخصوص ٹائم سے مراد فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، اور مخصوص شخص سے مراد ہر عاقل بالغ مسلمان۔ ہاں، وہ عورت جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہوگی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر فرض ہیں۔ فرض بھی اسی لیے ہوئے تاکہ تقوی پا سکیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ دلوں کو منور کر سکے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک جانے والا مسلمان اس مبارک عمل سے یہ درس لیتا ہے کہ جب اللہ حلال کام سے روک دے اور ہم رک جائیں، تو جب اس نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جانا تو یہ ہم پہ لازم ہے۔ یہ صرف اہل ایمان پر، اہل اسلام پر ہی نہیں، مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ اور جب اسلام آیا تو سب سے پہلے ابتدائے اسلام میں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور پھر رمضان کے حوالے سے لوگوں کو اختیار دیا گیا، وہ چاہے روزہ رکھیں یا کفارہ ادا کر دیں۔ اور پھر تمام مسلمانوں پر جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں ان پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ مالک کا فرمان سنیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے لیے روزہ رکھنا بڑا عظیم عمل ہے، اس کا اجر بڑا اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ مالک نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام هو لی وانا اجزی بہ۔ اللہ مالک فرماتا ہے انسان کا ہر نیک عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے عمل میں اخلاص چھلکتا ہے۔ انسان اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، کھانا پینا اس کے سامنے موجود ہے، لیکن تنہا ہونے کے باوجود نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اسے کھانے پینے سے روک رہی؟ یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر، یہ تقوی ہے جس کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو لالچ دے دیجئے کہ تجھے یہ انعام دوں گا تو پانی پی لے رمضان کے دنوں میں، تو وہ ہر طرح کے لالچ کو ٹھکرا دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، اس خاص وقت میں ان اعمال سے دور رہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ اے بندے،
یہ کہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو خوش ہو جا، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور اگر رکھنے والا، روزہ رکھنے والا مومن ہے، موحد ہے، عقیدہ سلامت ہے، اس کے اندر کوئی شرک اور خرافات نہیں ہے، ایسے اعمال نہیں جو اس کو ملت سے خارج کر دیں، یہ اہل ایمان میں سے ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے باب الریان، روزہ داروں کے لیے دروازہ خاص ہوگا جس میں سے یہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان مبارک سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، سوائے اس آدمی کے الا رجل كان يصوم صوما فليصم، ہاں ایک ایسا شخص جو رمضان سے پہلے روزے رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ شک سے مراد شعبان کی 30 تاریخ، اسلام نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ شعبان کے آخری دن میں روزہ رکھوں گا، اگر رمضان کا پہلا دن ہوا تو میرا روزہ ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو احتیاطاً میں روزہ رکھ لوں گا، یہ بات غلط ہے۔ اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے تاکہ فرض اور نفل عبادت میں فرق ہو اور رمضان کے روزوں کی فضیلت واضح ہو۔ بعض لوگ استقبال رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے 29 اور 30 یا صرف 30 شعبان اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ حالات ایسے بھی ہیں جن میں اس دن بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ وہ کس کے لیے جائز ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جس کو اس دن بھی روزہ رکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ ایسا شخص جس کی عادت روٹین ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے اگر اس کی روٹین کے مطابق 30 تاریخ اس کے روزہ رکھنے کا دن آ جائے تو وہ رکھ لے۔ یا کوئی شخص جمعرات اور سوموار یہ 2 دنوں کو روزہ مستقل رکھتا ہے، اس سنت پہ عمل کرتا ہے جو بڑی عظیم سنت ہے، اب وہ جمعرات کے سوموار کا دن وہ 30 تاریخ کو آ گیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ لے۔ یا کسی کا فرض روزہ رہتا ہے اور اس نے اس کی قضا دینی ہے اور وہ دن 30 کا بنتا ہے، 30 شعبان کا، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ یا کسی نے قسم اٹھائی کہ میں یہ 10 دن مستقل روزہ رکھوں گا، اس نے منت مانی، وہ اپنی منت پوری کر لے۔ لیکن ان معاملات سے ہٹ کر کوئی صرف استقبال رمضان میں یا شک کے دن کا روزہ رکھے کہ آج اگر رمضان کا پہلا روزہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو احتیاطاً میرا روزہ ہو جائے گا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تب افطار کر دو۔ ہاں اگر بادل ہو، ابر ہو، آندھی چل رہی ہے، موسم خراب ہے، اب اندازہ لگاؤ، یعنی 30 دن پورے کر لو، 30 روزے پورے کر لو۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ رمضان کا روزہ کب رکھے اور افطار کب کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان فرما دیا، جب چاند نظر آئے تو روزہ رکھا جائے گا، حساب و کتاب پہ نہیں چلا جائے گا کہ کیلنڈر یہ کہتا ہے، فلکیات کے علماء یہ کہتے ہیں، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، اور یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام میں عبادات کی شرائط بڑی آسان اور بڑی واضح ہے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز کا ٹائم سورج غروب ہونے پہ شروع ہوتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کو بوڑھا بھی دیکھ سکتا ہے، بچہ بھی دیکھ سکتا ہے، جوان بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح فجر کی نماز کا ٹائم سورج نکلنے پہ ختم ہو جاتا ہے، سورج کا نکلنا آسانی سے سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس دین کی رحمت اور اللہ مالک کی رحمت ہے، اس دین کی عظمت ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو، عبادات کو
بڑی آسان شرائط کے ساتھ بیان فرما دیا. اس کو عالم فلکیات کے حوالے نہیں کیا کہ تم حساب لگا کر بتاؤ کہ رمضان سٹارٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہر بندہ نہیں جانتا، ہر بندے کی یہاں تک پہنچ نہیں ہے، ہر بندے تک اس کا علم نہیں ہے. اور اس بات کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہ فلکیات کے علماء تو باصبا خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے اندازے کبھی ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور کبھی غلط بھی ہوتے ہیں. تو قربان جائیں اسلام کی رحمتوں پہ کہ کتنی آسانی سے ایک آسان سا مسئلہ سمجھا دیا. چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو افطار کر دو. مالک فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ سختی کا معاملہ تمہارے لیے نہیں فرماتا. اسلام فطرت کا دین ہے، آسانیوں کا دین ہے، رحمتوں کا دین ہے. یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ پچھلے سال فلاں دن ہوا تھا یا فلاں ٹائم پہ ہوا تھا تو ہم اس سال بھی وہی کچھ کریں گے. نہیں، قانون بڑا سادہ ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ مالک نے عبادات ادا کرنے کی شرائط بڑی آسان رکھی ہیں جس تک ہر بندہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہمیں بڑا پیارا مسئلہ سمجھاتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. آپ کو چاند نظر آ گیا، آپ روزہ رکھ لیجئے. ساری دنیا کے علماء فلکیات کے یہ کہیں کہ نہیں آج روزہ نہیں بنتا، لیکن آپ نے چاند دیکھ لیا تو اعتبار آپ کے چاند دیکھنے کا ہوگا. ہاں، چاند دیکھنے والا سچا انسان ہے، وہ لوگوں کو خبر دیتا ہے، تو اس کی خبر کو سن کر، مومن کی خبر کو، مسلمان کی خبر کو سن کر روزہ رکھ لیجئے. اور جب آپ کو شوال کا چاند نظر آئے تو افطار کر لیجئے. یہ 30ویں رات چاند نظر نہیں آیا تو اب کیا کیا جائے؟ اگر نظر آئے گا تو روزہ رکھا جائے گا، افطار کیا جائے گا. اور اگر نظر نہیں آیا، چاند نکلا نہیں، یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے، بادل ہے، اندھیری ہے، موسم خراب ہے، اس حالت میں 30 دن پورے کیے جائیں گے. شعبان کے ہیں تو وہ پورے کیے جائیں گے. اسی طرح رمضان کے ہیں اور موسم کی خرابی ہے، چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن پورے کیے جائیں گے. یہ اسلام بڑا سادہ سا دین جو اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں لے کر آیا، آسانیوں کا پیغام لے کر آیا. اس کو سیکھیے، ان مسائل کو یاد کیجئے اور اس مسئلے کو عوام کے اندر عام کیجئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلے، انہوں نے کوشش کی، انہیں چاند نظر نہیں آیا، لیکن میں نے چاند دیکھ لیا اور میں نے آگے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مسلمان کی شان کہ اگر ایک بندہ بھی سچا ہے، اہل ایمان میں سے ہے، چاند دیکھتا ہے، اطلاع دیتا ہے، امانت دار ہے، تو اس پر اعتبار کیا جائے گا اور روزے رکھے جائیں گے. جیسے ابن عمر نے دیکھا رضی اللہ عنہما اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نے بھی رکھا اور لوگوں نے بھی رکھا. تو اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ رمضان یا عید کا چاند دیکھنے کے لیے لوگوں کو نکلنا چاہیے. یہ شرعی مسائل ہیں، چاند کا نکلنا، اس کے بعد پھر رمضان ہے، عید ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور جو چاند دیکھ لے وہ خبر دے. اب لازمی نہیں ہے کہ وہ حلف اٹھائے، قسمیں اٹھائے، وہ امانت دار ہے، سچا انسان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اہل ایمان میں سے ہے، وہ گواہی دے اور اس کی گواہی کو تسلیم کیا جائے. اور مسلمان معاشرے کے اندر سچائی کی اہمیت کتنی ہے کہ اس عظیم کام پر ایک سچے بندے کی گواہی بھی کافی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان بڑی عظمت والی چیز ہے، یہ معمولی نہیں. آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں کہ میری رائے کا کیا فائدہ ہوگا. نہیں، آپ نے یہ چیز دیکھی، اسے پہنچا دیجئے مسلمان حاکم تک. مسلمان کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ فائدہ ضرور پہنچائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں خوب
خوب نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے، کیونکہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان، اس کا ناک خاک آلود ہے جس نے رمضان کے اس مبارک مہینے کو پایا اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا۔ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ کرے جو روزے رکھیں گے لیکن انہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، جو قیام کریں گے سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے میں خرابیاں ہوں گی، ان کے اعمال میں خرابیاں ہوں گی۔ تو بھائی اپنے عقیدے کو پہچانیے، سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیے، آپ کی مبارک احادیث سے عقیدہ سیکھیے، اعمال کو درست کیجیے، سنت کے مطابق عمل کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔